أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ مسند ابی داؤد الطیالسی میں روایت ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی کہ اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اے اولاد یعقوب، ان کو اسپیشل کر کے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ دنیا کی اکثریت میں یہ پھیل گئے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مصر پر حکمران بننا، اور اس کے بعد پھر کئی انبیاء، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کئی انبیاء اور بادشاہ، کئی ملکوں تک یہ قوم پھیل گئی تھی۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے تھے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیل تمہارا خاندان اتنا بڑا تھا، کئی ملکوں پر ان کے بادشاہ اور انبیاء تشریف لائے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑے خطے پر پھیلی ہوئی قوم ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل کے 12 جو خاندان تھے، یہ یوں سمجھے کہ مغز تھا بنی اسرائیل کا، اور وہ پھنس گئے تھے فرعون کے سامنے، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، ورنہ یہ پھیلی ہوئی قوم ہے۔ اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا کے بعد یا اے بنی اسرائیل کا خطاب ملتا ہے سورہ البقرہ کے اندر۔ سارے لوگوں کی جگہ اللہ نے ان کو قائم مقام کیا ہے، ان کو ملنے والا حکم گویا سارے لوگوں کو ملنے والا حکم ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ عامت الناس، سارے لوگوں کے حکم کے بعد ان کو اسپیشل خطاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو کچھ باتیں سکھائی گئی، وہ باتیں ہیں 5۔ سارے لوگوں کو کہا گیا اعبدوا ربکم، اپنے رب کے عبید و غلام بن جاؤ، اپنے رب کے کہنے ماننے والے بن جاؤ۔ عبادت اس کو کہتے ہیں نا، یہ بندے بن جاؤ اللہ کے، کیونکہ زمین و آسمان جتنی بھی ہے ساری کی ساری اللہ کے عبید و غلام ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ تو عبد وہ ہے جو سارے کہنے مانتا ہے، اور جو کہنا ہوتا ہے وہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کو ماننے کا نام عبادت ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کو اسپیشل خطاب کر کے فرمایا، 5 باتوں کا درس دیا، گویا کہ عبادت کے اندر اگر کامل ہونا ہے تو یہ 5 باتیں اپنی زندگی پر لاگو کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک بات میں بھی کمی، یہ پھر اللہ کی عبادت سے نکل جاؤ گے۔ گویا تفصیلات عبادت وہ 5 ہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اللہ نے سارے لوگوں کو عبادت کو حکم کر کے اسپیشل بنی اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم کیا، جس سے صرف ایک قوم کو حکم کرنا مقصد نہیں تھا، جبکہ پوری انسانیت کو یہی حکم کرنا مقصد تھا۔ تو اس کا مطلب ہے عبادت 5 صورتوں میں موجود ہوگی تو عبادت بنے گی، اگر ایک چیز بھی موجود نہیں تو وہ شاید عبادت نہ ہو، اللہ کریم اسے نہ قبول فرمائے۔ اب وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ پہلے تو اللہ نے 5 باتیں شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں یاد کرائی۔ پہلا اپنا نعمتیں یاد کرو میری کہ میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، چونکہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی مخلوق تھی، خصوصاً خطہ ایشیا کے اندر یہ پھیلی ہوئی مخلوق تھی جو کہ سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور اس کے اندر کئی طرح کے اقوام، خصوصاً الف با جیم والی قومیں زیادہ ہیں جن کی لغت اسی سے لکھی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی اکثریت پر غالب ہیں۔ تو تمہارے اوپر انعامات بھی اسی طرح کثیر ہوئے، ہر قسم کا موسم، ہر قسم کے زمین، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے پھل یہ اسی خطے میں پائے جاتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، حتیٰ کہ کعبہ بھی اسی خطے میں ہے۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے دوسری بات یاد کریں کہ میرے وعدے پورے کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے کون سے وعدے ہیں؟ اللہ کا وعدہ پچھلی آیت میں ابھی گزرا ہے کہ من تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی میری رہنمائی کے پیچھے چلتا جائے گا، میں بتاتا جاؤں گا، تو پھر ان پر کبھی خوف اور غم نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے انعام دنیا کے یہی ہیں، نہ کبھی خوف آئے اور نہ کبھی کوئی غم ستائے۔ اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ تو اسی طرح بنی اسرائیل کی اسپیشل جو قومیں تھیں چھوٹی چھوٹی، یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوام، ان کو تو یہی حکم کیا، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، کہ ان عبادت کے طور اتوار پورے کرو گے، میں تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بھی مٹاتا رہوں گا، یعنی اسے بھی میں تمہاری زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، اتنی کامل حیات تمہاری بناؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ہر کام میں ڈرنا مجھ سے، یہ نہیں کہ تم معاہدے پورے کرتے ہوئے کسی اور کا ڈر اگر تمہارے اوپر غالب آیا تو ظاہر ہے تم میرے معاہدے پورے نہیں کر سکو گے۔ یہ سوچنا کہ کسی کا کوئی اثر ہم پر نہیں چل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اب وہ 5 باتیں سمجھائیں، اس لیے اب ہر بندہ اس کو نوٹ رکھے، سمجھے کہ یہ 5 باتیں اگر میرے اندر ہوں گی تو عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ کچھ تقریبات ہیں جو مجھ سے پوری ہو رہی ہیں۔ پہلا کام، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کے لیے آگے 5 آیتیں جو مسلسل آئیں گی نا، یہی عبادات کی تفصیل ہے۔ پہلی آیت کہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس کو تم نے ماننا ہے، اس کے اندر تمہارے کتابوں کی تصدیق بھی موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے کفر کرنے والے پہلے تم نہ بن جانا، کیونکہ لوگ تمہیں اقوام سمجھتے ہیں، تم زمین پر اکثر حصوں میں پھیلے ہوئے لوگ ہو، تمہیں کتاب کا دعویٰ ہے، اہل کتاب ہونے کا، پڑھے لکھا ہونے کا دعویٰ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انکار بما انزل اللہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں قیمت کو تھوڑی خرید لیتا ہے، دنیا کے نشے میں آ کر ایمان باللہ کو نہ چھوڑنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص کر صرف مجھ ہی سے بچتے رہنا، یعنی نافرمانیوں سے، اللہ کے عذابوں سے یہ بچتے رہنا، یہ خیال کرنا۔ نمبر 2، یعنی ایمان تمہارا کامل ہو، اعتقاد عقیدہ اتنا زبردست ہو، جتنا بھی اللہ نے نازل کچھ کیا ہے ہم ساروں کو ماننا، وہی ایک نص قطعی ہے، اسی کے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی کی تشریح کرتی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ اب دوسری بات آ گئی عبادت کی 5 تفصیلات میں سے، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا جلانا بھی نہیں اور حق کو چھپانا بھی نہیں، جو بھی حق ہے اس کے اندر کبھی بھی 2 رنگ نہ کرنا، اس کو چھپانا کبھی نہیں، یہ 2 کام۔ تیسرا کام، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بدنی اور مالی عبادت اور ان دونوں کی ادائیگی اہل حق کے ساتھ مل کر یہ کرنا، یعنی بدنی عبادت ہے نماز کا قیام ادا نہیں، قیام کے اندر یہ ہوتا ہے خشوع بھی ہوتا ہے، خاشعون دائمون حافظون، یہ قرآن خود اقامت کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیشگی بھی کرنا، اس کے طور اتوار کی حفاظت بھی کرنا، اس کے اندر خشوع خضوع سے بھی رہنا، تب جا کر بنتی ہے اقامت۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی دیتے رہنا، یعنی یہ مالی عبادت۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی عبادات کی ادائیگی کے وقت ساروں کے ساتھ مل کر رہنا۔ یہاں پر مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ کثیر علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لزوم الجماعہ، کہ سارے مومنوں کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا، الگ تھلگ ہو کر نہیں رہنا، لڑ کر نہیں رہنا، اگر کوئی لڑے ہوئے ہوں تو ان ساروں کو ملا کر رکھنے کی کوشش کرنا۔
کیونکہ قرآن میں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، آپس میں منازعات نہ کرنا، اگر کوئی صورتیں پیدا ہو جائیں تو مشن پر ڈٹ جانا، ان صورتوں کو چھوڑ دینا لڑائی جھگڑے کی، ورنہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ یعنی عبادات کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ لزوم الجماع ہو، ایک تو جماعت کی نماز اور دوسرا مومنوں کے ساتھ مل کر جب رہیں گے تو ادائے زکوٰۃ بھی آسانی سے ہوگی، کسی سے لینا ہوگا اور کسی کو دینا ہوگا۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم۔ کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ پڑھتے ہو تم کتاب۔ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی نیکی کا حکم تو لوگوں کو کرنا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا، امر بالمعروف و فعلہ، یہ واجب ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف ہی صرف واجب نہیں بلکہ اس کا خود کرنا بھی واجب ہے۔ نیکی کا حکم کرنا اور پھر اس پر چلنا، یہ دونوں واجب ہے۔ یہ کڑا امتحان ہے، روزانہ بندہ سوچ سوچ کر چلے، کسی کے ساتھ بول رہا ہوں تو کیا، کسی کے ساتھ کسی کی سن رہا ہوں تو کیا، میرے لیے کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ مستحبات چھوٹتے ہیں تو ان کو تو رہنے دو، پہلے واجب تو پورے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو مستحبات کی وجہ سے واجب ہی رہ جائیں۔ انا للہ۔ اور جب واجب پورے ہو جائیں تو پھر اللہ سے مستحبات تک کی، چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی توفیق مانگے، اس کو نہ چھوڑنے والا پھر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ پانچویں بات آ گئی کہ مشن کے اوپر ڈٹ جانا، ان باتوں پر ڈٹ جانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کوئی پڑھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس آیت کے اوپر اللہ نے پھر کیا آگے جا کے رنگ دکھائے ہیں، بڑی اسپیشل باتیں کی ہیں، بڑی لمبی صورت ہے نا، لیکن یہاں مختصراً یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشن حق پر ڈٹ جانا اور یہی تمہارا امداد مانگنا ہوگا۔ ایک تو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، دعائیں مانگنے سے فوائد تو حاصل ہوں گے، لیکن اصل اللہ کی مدد یہ شامل حال ہوتی ہے کہ بندہ مشن پر ڈٹ جائے۔ اصحاب کہف دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے مشن پر ڈٹے نا، غار میں گئے، بس انہوں نے دعا مانگ کر سو گئے، اب 300 سال تک اللہ کی مدد ان پر آتی رہی، 300 سال تک۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مشن حق پر ڈٹ جانا، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے اوپر ڈٹ رہنا، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا۔ تمہاری نمازیں اگر ناقص ہوئی نا تو خود بخود مددیں نہیں آئیں گی، پھر پڑھائے بندہ ختم، پھر کرائے دم، پھر پڑھے وظیفے، کیونکہ نماز ہی کمزور ہے تو پھر کیسی مدد اللہ کی آئے گی؟ مدد تو کجا، کبھی کبھی نقصانات کے بھی خطرے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں جی، ان 5 چیزوں کو نوٹ کرنا، کیونکہ یہی عبادت کی تفصیلات 5 ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں پر کوئی پورے نمبر حاصل کر لیتا ہے نا، انشاءاللہ وہ اللہ کی عبادت کرنے میں پہلے نمبر پر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔